صاحب کے جو چیئرمین ہیں ان پہ بہت سارے کیسز ہیں جو کہ وہ یہیں پہ رہ کے فیس کر رہے ہیں. آئے دن ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کبھی کسی عدالت میں ہوتے ہیں, کبھی کسی عدالت میں ہوتے ہیں. لیکن نواز شریف جو ہیں وہ باہر ہیں, وہ اپنے کیسز جو ہیں یہاں پہ آ کے فیس کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ایک ایسا تاثر ان کی طرف سے جا رہا ہے کہ جیسے وہ ڈرپوک ہیں. اور عمران خان سے جب بھی ان کے کوئی ہم دیکھتے ہیں انٹرویوز وغیرہ دیکھتے ہیں تو وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ میں پاکستان سے باہر نہیں جاؤں گا, میں یہیں پہ رہوں گا. بہت شکریہ. دیکھیں, آپ نے یہ اس مجلس کے حوالے سے متعلقہ سوال نہیں کیا, لیکن میں مختصر آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں, کیونکہ جواب نہ دیا تو آپ کہیں گے میں نے جواب جان بوجھ کے نہیں دیا. نواز شریف صاحب جیلیں بھگتتے رہے ہیں. وہ کئی محلوں میں جا کے ٹوپ پہن کے وہ اپنا گھر میں نہیں بیٹھے رہے. پتہ نہیں وہ بالٹی ہے, ٹوپ ہے, پتہ نہیں کیا ہے اس کو, ٹوپ ہے, بالٹی ہے, کیا ہے وہ, بالٹی ہے. چلیں, وہ ٹوپ بالٹی نواز شریف صاحب نے کبھی نہیں پہنی. ان کی صاحبزادی کو ان کے سامنے, میں موجود تھا اس دن, بدقسمت دن, میرے سامنے گرفتار کیا گیا جیل سے, کوٹ لکھپت جیل سے. جج جو صاحب ہیں بشیر, ان کی عدالت میں نواز شریف صاحب نے 100 پیشیاں اپنی بیٹی کے ساتھ بھگتی. ڈیلی عدالت چلتی تھی, ڈیلی ایک دن کا ناغہ نہیں ہوتا تھا. یہاں پر روز پٹیشنیں ہوتی ہیں کہ جناب ہمیں 10 دن کی مہلت دی جائے, ہمیں مہینے کی مہلت دی جائے, اور یہ کیا جائے. آج پیش نہیں ہو سکتے, آج محترمہ بشرا صاحبہ وہ پیش نہیں ہو سکتی. ہماری بیٹیوں کو گھسیٹ کے لے کے گئے تھے اپنا عدالتوں میں. خدا را یہ اپنا کمپیریزن نہ کریں, کیونکہ اگر کمپیریزن کیا تو پھر بات بہت دور تلک نکلے گی. نواز شریف صاحب باہر تشریف لے گئے تھے علاج کے لیے. انشاءاللہ وہ پاکستان جلد آئیں گے اور قوم کے سامنے پیش ہوں گے. یہ در بدر ٹھوکریں اپوزیشن نے کھائی ہیں, ان کی بیٹیوں نے, ان کے بیٹوں نے, ان کے بزرگوں نے کھائی ہے, عمران خان صاحب نے نہیں. ان کے خلاف جو ہمارے خلاف جو جعلی کیسز, ان کا کیا بنا؟ انہی کے زمانے میں عدالتوں نے فیصلے دیے اپنا ضمانتوں کے, آپ سب جانتے ہیں. آج اگر ٹھوس بنیادوں پر, چاہے وہ فورن فنڈنگ کا کیس ہے, چاہے وہ توشہ خانہ, مجھے بتائیں توشہ خانہ کے کیس میں جعلی رسید, یہ ہے وہ اپنا شخص کی کرتوت جو پوری اپنا اپوزیشن کو چور اور ڈاکو کہتا تھا. جعلی رسید بلا خوف تردید میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور تحفہ کون سا, خانہ کعبہ کی جو ماڈل ہے وہ گھڑی, جو پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے کی اس کی مالیت ہے, اس کو بیچ دیا دبئی میں, اور رسید اسلام آباد کے دکاندار سے لی. دکاندار بھی مکر گیا, یہ میری رسید ہے نہیں. اور جس نے اپنا گھڑی خریدی, گھڑی تو میں نے خریدی ہے دبئی میں. اس سے بڑا قوم کے ساتھ جعل سازی, فریب, دھوکہ, ڈاکہ اور چور بازاری کیا ہو سکتی ہے؟